الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، نماز کے شرائط آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عبادات کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مساجد کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنتے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران اگر کوئی مقتدی یا امام صاحب بھی رو پڑتے ہیں، کچھ جملے ایسے آ جاتے ہیں جن میں عذاب کا ذکر ہے، یا جملے کچھ ایسے آ جاتے ہیں، کچھ تلاوات ایسے آ جاتی ہیں، تلاوتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں پہلی قوموں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان کو عطا کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا. تو جس کو ان آیات کا مطلب علم ہو تو ظاہری سی بات ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو اس کے آنسو ایٹومیٹکلی نکل آتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، حدیث ابو داود کی 903، جس میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور نماز ادا کرتے وقت آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی رونے کی کہ جیسے ہنڈیاں ابھر رہی ہیں. یعنی کہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس طرح. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہستی ہے، کوئی گناہ نہیں کسی بھی قسم کا. لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پورا قرآن مجید ہے. آپ کا لوگوں کے ساتھ بول چال، لوگوں کا احترام کرنا، یہاں تک کہ جو کافر کے بچے بھی، یہاں تک کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہتے تھے جب تک وہ کچھ نہ کریں. اور وہ اتنی معصوم ہستی کہ جن کا نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی کمی کوتاہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی بخشش مانگتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی گناہ نہیں پھر بھی 100 مرتبہ استغفار کیا جا رہا ہے. تو ہم جو میرے خیال سے 2% ہمارے میں نیکی ہوگی، باقی سارے کے سارے ہمارے میں گناہ ہیں. روز کی کتنی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، روز کے کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. لیکن ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ یہی فرماتے تھے کہ کیا پتہ میرا بھی سوال جواب کیا جائے اور مجھے اپنے بارے میں کسی بات کا علم نہیں ہے. حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے بھی اپنے بارے میں کسی بات کا علم نہیں ہے. تو ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں. نماز ادا کر رہے ہیں، ایسے آیات کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں مطلب علم میں ہے
جس طرح جو الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں اسی طرح کچھ ایسے الفاظ عربی میں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہاں پہ عذاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمارا نماز میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہم نماز میں اپنی دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں دکان سے چھوڑ کے آیا ہوں، دکان پہ کیا ہو رہا ہو۔ ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں ہو سکے تو چند ایسی آیات لازمی یاد کریں کہ جن کو ہم نماز میں پڑھ کے لازمی روئیں، لازمی طور پر روئیں۔ کیونکہ ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز میں انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سجدے والی عاجزی اتنی پسند ہے کہ انسان اگر سجدے میں دعا مانگ لے اپنے لیے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، رکوع میں، سجود میں، تلاوت کے دوران کوشش کیا کریں، ادھر ادھر کا بے شک نہ سوچیں، لیکن یہ فوکس ضرور کیا کریں کہ امام صاحب کون سی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے کوئی رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ ایک آنسو بہانے سے ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، سجود میں، رکوعات میں اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔